اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کرتا ہے اور تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یعنی کہ پچھلی آیت میں جو قرآن کا حوالہ دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کی وضاحت فرمائی ہے، تو یہاں اسی کے مزید اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے قرآن میں۔ تو یہاں پر ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس آیت کو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ عدل کا معنی اپنے عقیدے اور عمل میں زیادتی یا کمی سے بچ کر اعتدال اور درمیانہ راستہ اختیار کرنا۔ انصاف بھی یہی ہے اور قصد بھی۔ تو عدل کیا ہے؟ عدل اگر ہم دین کے معنی میں یہاں قرآن کے احکامات کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ سکھایا ہمیں، ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، ان تمام میں انسان افراط اور تفریط سے بچے۔ جس طرح سے ہمیں جو حکم دیا گیا ہے، جس طرح سے حکم دیا گیا ہے، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین سکھایا ہے، انسان اس کے مطابق چلے۔ اور انصاف بھی اس لحاظ سے یہی ہے۔ اور احسان، اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان، تو احسان کا لفظ دو طرح سے آتا ہے۔ ایک تو الا یا کسی حرف کے واسطے کے بغیر، اس کا معنی کام کو اچھی طرح اور پختگی اور مضبوطی سے کرنا ہوتا ہے۔ مثلا احسنتو، کہ میں نے یہ کام بہت اچھی طرح کیا، اور واسطے کے ساتھ احسنتو الیہ۔ دیکھیے، ایک تو احسنتو کے بعد الا آئے یا احسنتو الا کے بغیر آئے، تو میں نے احسان کیا، یعنی کہ یہ کھلا ہے، اس میں عام مفہوم ہے احسان کا رویہ، مجموعی طور پر احسان کا رویہ۔ اور اس احسن تو الہی، میں نے اس احسان کا معنی اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانا ہے۔ تو اب دیکھیں، جب احسن تو الہ آ گیا تو گویا اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ تو ایک ہے خود انسان اپنے ذاتی طور پر، اپنے بذات خود اس کا ہر کام میں احسان ہو، خوبصورتی ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ دوسروں کے ساتھ خوبصورتی کا معاملہ کرے۔ تو دیکھیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، ہم انسانوں کو بھی پیدا کیا، اور پھر ہر نعمت عطا فرمائی۔ تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں انسان کمی نہ کرے، نہ زیادتی کرے۔ جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ رکھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اس کو بھی ایسے ہی مانے جیسے اس کا حق ہے، اور کسی مخلوق کو اللہ کے مشابہ نہ سمجھے، کسی مخلوق سے اللہ کی تشبیہ نہ دے۔ تو بندہ اللہ کے حق میں کس طرح سے کمی کرتا ہے؟ ایک تو ایمان نہ لا کر، اللہ کو اکیلا معبود نہ مان کر، پھر اللہ کی صفات میں کمی کرنے، ان کو جیسا ہے ویسا ماننے سے انکار کرے، یا تو بہت زیادہ غلو کرے یا پھر کمی کرے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو، کسی مخلوق کو اللہ کی ذات کے برابر سمجھے۔ اور اللہ کے ساتھ جہاں تک عدل کرنے کا معاملہ ہے، تو اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ انسان اللہ کو اپنا رب مانے، اور اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اس کو اکیلا جانے، اللہ کا کوئی شریک نہ بنائے، اور نہ ہی غلو کرے، نہ افراد سے کام لے، اور نہ کمی کرے۔ مخلوق کے بارے میں عدل کیا ہے کہ کسی کو اس حق سے کم نہ دیا جائے، نہ زیادہ، بلکہ ہر ایک کو اس کا حق پورا پورا دیا جائے، خواہ اپنی ذات پر بوجھ آتا ہو
یا جن کے درمیان آپ فیصلہ کر رہے ہیں ان میں سے کسی ایک سے آپ کی دشمنی یا دوستی ہو تو کسی کا حق پورا دینے میں وہ دشمنی یا دوستی حائل نہ ہو. یعنی اگر اس مقام پہ ہم اللہ نے رکھا ہمیں کہ ہمیں کسی دو لوگوں میں فیصلہ کرنا ہے تو ہم اپنے ذاتی جذبات کو نہ دیکھیں بلکہ ہم برابر حق فیصلہ کریں. اور دوسروں سے اگر کوئی معاملہ ہے کسی کا حق ہم پر نکلتا ہے تو اس کا پورا پورا حق اسے واپس دیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے. چنانچہ فرمایا اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، سورہ نساء آیت نمبر 58 میں، کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو. اور فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، سورہ مائدہ 8 میں. کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو. عدل کرو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. یعنی دشمنوں کے ساتھ بھی عدل سے کام لینے کو کہا گیا ہے ہمیں. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، سورہ نساء آیت 135 میں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے، اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ. اور تمہاری ذاتوں یا والدین اور زیادہ قرابت والوں کے خلاف ہو. اگر کوئی غنی ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے. یعنی تم انصاف کے معاملے میں نہ کسی فقیر کسی غریب کو کہ اس لیے اس طرفداری کرو کہ وہ اس کو غریب سمجھ کر رحم کرو، یا کسی امیر سے امارت سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کرو. تو یہاں تک یہ ساری باتوں سے ہمیں فائدہ کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن تو انسانوں کو عدل کے ساتھ جینے کا حکم دیتا ہے. زندگی کے ہر معاملے میں عدل و انصاف کرنا ہے، نہ کسی کے حق میں کوئی کمی کرنی ہے، نہ اپنے ذات پر اپنے آپ کبھی حق میں کمی نہیں کرنی، کبھی نہ لوگوں کے ساتھ نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. جس کا جو حق ہے وہ پورا پورا دینا. تو گویا کہ اس میں ہمارے پورے دین کا خلاصہ آ جاتا ہے ایک طرح سے، کہ کیونکہ اسلام جو ہے، دین اسلام اعتدال کا دین ہے. اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ عدل سکھاتے ہیں ہمیں. پھر احسان کیا ہے؟ تو احسان کا مطلب اگر کام کو اچھی طرح کرنا ہو تو اس کی وضاحت حدیث جبریل میں ہے. یعنی احسان جو ہے اس کو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ احکامات ماننے میں، عبادت میں، اپنے معاملات میں احسان کیا ہے، تو اس کے لیے مثال کیا دی گئی کہ حدیث جبریل ایک مشہور حدیث ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات اس طرح پوچھے کہ صحابہ کرام کی تربیت ہو سکے. تو ایک سوال تھا کہ احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم نے جواب کیا دیا کہ احسان یہ کہ تم ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، بخاری کی حدیث ہے یہ. اس کا مطلب ہے احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم اسے نہ دیکھتے ہو تو وہ تمہیں دیکھتا ہے. یعنی کہ انسان کو ہر وقت یہ احساس ہو کہ اللہ میرے سامنے ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. پھر عبادت کرے تو ظاہری بات ہے وہ عبادت کیسی ہوگی اور وہ معاملات کیسے ہوں گے. اور اگر انسان اس حد تک درجے کو نہیں پہنچ سکتا تو یہ جان لے کہ اللہ تو اسے ہر حال میں دیکھ رہا ہے. تو پھر جب جس انسان کی عبادت میں اسے یہ احساس ہوگا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہے، تو اس کی عبادت میں بھی اخلاص ہوگا، خشوع اور خضوع ہوگی، اور انسان کے معاملات میں بھی خوبصورتی ہوگی. کیونکہ ظاہر ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کر سکتا جب وہ جانتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے ہر لمحہ.
تو ظاہر ہے کہ نگرانی کے احساس کے ساتھ ہر کام کرنے والا کام کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر ہر کام نماز، روزہ، صدقہ، حج، تجارت، صنعت، زراعت اور مزدوری کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی دل میں حاضر ہو کہ پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقیناً انسان ہر عمل بہترین طریقے سے کرے گا اور ہر گناہ سے بچے گا. تو یہ جو ہم نے احسان پڑھائی ایک جنرل احسان ہے، یعنی احسان کا رویہ ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں دوسروں سے احسان کرنا، تو اس میں اگر احسان دوسروں سے معاملہ کرنے میں ہے تو پھر احسان کے کیا مطلب ہے؟ تو احسن کما احسن اللہ الیک، سورہ قصص 77 میں کہا گیا کہ تم احسان کرو، یعنی مخلوق کے ساتھ احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. تو اللہ نے انسان کو جو کچھ دیا ہے کسی بدلے کی خاطر نہیں دیا، بلکہ یہ اس کا احسان اور بے حد لطف و کرم ہے کہ اس نے مخلوق کو کسی حق کے بغیر جو اللہ کے ذمے ہے ہر نعمت انہیں مفت دی ہے. دیکھیں ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، ہمیں صلاحیتیں دی، ہمیں آنکھیں، کان، ناک، دماغ دیا، زبان دی بولنے کے لیے، اور بے شمار دنیا میں نعمتیں عطا فرمائی. تو اللہ کے لیے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، گویا یہ سب کیا تھا؟ اللہ کا احسان تھا ہمارے اوپر یہ سب احسان ہے اللہ کا. تو مقصد یہ کہ انسان مخلوق کے ساتھ اس سے کسی معاوضے کی امید کے بغیر اچھا سلوک کرے. تو پھر جب کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا تو ہم پر کیا فرض ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق پر بھی اسی طرح احسان کریں، ان سے کسی معاوضے کی امید کے بغیر، یعنی کہ ہم ان سے کوئی امید رکھے بغیر ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، اسے اس کے حق سے زیادہ دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی احسان کا حکم دیا اور بتایا کہ کس طرح ایک فاحشہ عورت کتے کو پانی پلانے کے عوض جنت میں گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بتایا کہ ایک عورت فاحشہ تھی، بدکار تھی، لیکن ایک پیاسے کتے کو دیکھ کر اس نے اس کنویں سے پانی نکال کے اس کتے کو پانی پلایا، جس کے عوض اللہ نے اس کو جنت نصیب کر دی. اور ایک عورت کو بلی کو باندھ کر بھوکا مارنے کی پاداش میں جہنم میں گئی. تو یہ دو باتیں بتائی گئی ہے کہ ایک عورت تھی جو کہ اپنی بلی کو باندھ کے رکھتی تھی تو وہ اپنا کھانا پینا نہیں کر سکتی تھی اور اس بلی کو خود بھی کھلاتی نہیں تھی، تو وہ بھوک سے مر گئی. تو اس وجہ سے اس عورت کی سزا کیا ہوئی کہ وہ جہنم میں گئی. یہ دونوں بخاری میں موجود ہے، یہ دونوں حدیث. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا ہے، تو جب قتل کرو تو اس کا اچھا طریقہ اختیار کرو، یعنی ایذا دے دے کر نہ مارو اور نہ مسئلہ کرو. جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے کرو، اپنی چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ. تو اس حدیث میں ہمیں کیا سکھایا گیا؟ یعنی کہ دیکھیں انسان جانوروں کو ذبح کرتا ہے اپنی غذا کے لیے، کیونکہ اللہ نے یہ حلال کیا ہے ہمارے لیے، یہ جو چوپائے ہیں ہم پر حلال ہے ہمارے لیے، تو ہمیں ان کی جان لینی پڑتی ہے، ان کو ذبح کرنا پڑتا ہے، لیکن اس ذبح کرنے میں بھی احسان کے ساتھ کرو، اس جانور کو اذیت نہ دو. تو یہ تو ایک مثال ہے نا. تو اب دیکھیں اب کسی کی جان لیتے وقت بھی احسان کرنا ہے تو پھر باقی معاملات میں افکورس، پھر باقی سارے معاملات میں، زندگی کے تمام معاملات میں انسان کو دوسروں کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ احسان کا حکم اور اس کی فضیلت مذکور ہے. وَبِالْوَالِ احسانہ، سورہ بقرہ نمبر 83، بنی اسرائیل 23 میں بھی یہ آیت آئی کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. پھر دوسرا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، سورہ بقرہ 195 میں، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. پھر سورہ اعراف 56 میں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. اور فرمایا ان اللہ لمع المحسنین، عنکبوت 69، بلا شبہ اللہ یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ان ساری آیات میں
انسان کو سکھایا گیا، ہمیں سکھایا گیا احسان کا رویہ، اللہ کے ساتھ بھی اور بندوں کے ساتھ بھی۔ تو دیکھیں یہ بہت اہم نصیحتیں ہیں اس میں، اور یہ ایک طرح سے خلاصہ ہے ہمارے دین کا۔ تو ہم اس کو تھوڑا سا مختصراً ایک اس کی سمری دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ عدل کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عدل، اللہ تعالیٰ صرف عدل کے حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے۔ تو عدل کیا ہے کہ عدل کے مشہور معنی انصاف ہے، انصاف کرنا، یعنی اپنوں اور بیگانوں سب کے ساتھ انصاف کیا جائے، کسی کے ساتھ دشمنی یا عناد یا محبت یا قرابت کی وجہ سے انصاف کے تقاضے مجروح نہ ہوں۔ اور دوسرا معنی احسان کا، عدل کا کیا ہے؟ اعتدال، اعتدال ہے، ٹھیک ہے۔ اعتدال کیا ہوتا ہے؟ میانہ روی، یعنی کسی معاملے میں بھی افراط یا تفریط کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ افراط اور تفریط کیا ہوتا ہے کہ یا تو انسان جو حقیقت ہے اس سے بہت بڑا چڑھا کے معاملہ کرے، اور یا پھر کیا ہے بہت زیادہ کمی کرے۔ لیکن ہمیں دین کیا سکھاتا ہے؟ ہمارا اعتدال والا دین ہے، ہمیں میانہ روی سکھاتا ہے، حتیٰ کہ دین کے معاملے میں بھی، کیونکہ دین میں افراد کا نتیجہ غلو ہے جو سخت مذموم ہے، اور تفریط دین میں کوتاہی ہے جو بھی ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ تو ہو گیا عدل جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ دوسرا احسان کا حکم دیا ہے۔ تو احسان کیا ہے؟ حسن سلوک، عفو اور درگزر، لوگوں کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ کرنا، حسن سلوک کرنا، معاف کر دینے کے ہیں۔ تو دوسرے معنی تفضل کے ہیں، یعنی حق واجب سے زیادہ دینا یا عمل واجب سے زیادہ عمل کرنا۔ مثلا کسی کام کی مزدوری 100 روپے تے ہے، لیکن دیتے وقت 10-20 روپے زیادہ دے دینا۔ طے شدہ 100 روپے کی ادائیگی حق واجب ہے اور یہ عدل ہے، ٹھیک ہے۔ کسی سے ہم نے کوئی کام کروایا، اگر اس سے 100 روپے پر بات ہوئی ہے کہ اس کی مزدوری 100 روپے دیں گے ہم، اگر اس کو 100 روپے پورے اچھی طرح دے دیے ہم نے، اس کو تنگ کیے بغیر، تو یہ عدل ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کام کیا، اچھا کام کیا، ہم نے اس کو اس کی مزدوری ادا کر دی۔ لیکن اگر احسان کا معاملہ کیا ہے کہ اس 100 روپے سے بھی کچھ زیادہ 10-20 کر کے انسان دے، تو یہ احسان ہے۔ دیکھیے جب تک معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوتا نا، تو امن نہیں قائم ہوتا، کیونکہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت نہیں ہوتی۔ انسانوں میں خود غرضی پائی جاتی ہے۔ ہر انسان اگر اپنا سوچتا ہے، اپنے لیے زیادہ چاہے گا، تو وہ دوسروں کے لیے یقیناً کمی کرے گا، تو معاشرے میں امن و امان قائم نہیں رہتا۔ اور اگر کسی معاشرے میں لوگ احسان کا معاملہ رکھتے ہیں، تو پھر تو بہت ہی خوشگوار اور ماحول ہو جاتا ہے، اور ہر جگہ اپنائیت اور ایک دوسرے سے انسان کی محبت بڑھتی ہے، اور پیار محبت کے جذبات بڑھتے ہیں آپس میں۔ اسی طرح اللہ کی عبادات میں انسان احسان کیسے کرے؟ ایک تو اس طرح سے اخلاص کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، پہلا درجہ، نہیں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر فرائض کی ادائیگی میں نوافل کا اہتمام کے ساتھ کرنا، یعنی فرائض کی ادائیگی کیا ہے؟ ہم پر ضروری ہے، ہم نے ادا کر دیے، ٹھیک ہے، لیکن نوافل کی کثرت کرنا کیا ہے؟ یہ احسان کا رویہ ہے۔ عمل واجب سے زیادہ عمل کرنا، جس سے اللہ کا قرب خصوصی حاصل ہو۔ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے انسان زیادہ سے زیادہ محنت کرے، زیادہ سے زیادہ نفل عبادات اور نفل روزے کرے، صدقہ خیرات کرے۔ احسان کے ایک تیسرے معنی اخلاص عمل اور حسن عبادت ہے۔ تو دیکھیں اگر آج کل ہم دیکھتے ہیں اپنے اسلامی معاشرے میں، تو ان چیزوں کی بہت کمی ہے۔ ہمیں عدل اور انصاف اور احسان تو دور دور تک نہیں ملتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کی اصلاح فرمائے، کیونکہ یہی چیزیں آخرت کی کامیابی اور اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے، اور دنیا میں بھی پرسکون زندگی کا اس سے پرسکون زندگی حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى،
تو دیکھیں قرابت داروں کو دینا، ٹھیک ہے، قرابت داروں کے ساتھ ایسا جیسے ان کے لیے ان کی مدد کرنا، ان کی ضرورتوں میں ان کا خیال رکھنا، تو اگرچہ یہ بھی احسان میں شامل ہے، کیونکہ احسان تو ہمیں تمام اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرنا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے رشتہ داروں سے احسان کرے گا، جو بندہ عام لوگوں سے احسان کر رہا ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے بھی احسان کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص الگ سے پھر سے احسان کے بعد بھی اس کا ذکر فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، تو اس کی خاص تاکید کے لیے اسے الگ بھی بیان فرمایا ہے، کیونکہ قرابت داروں کا حق زیادہ ہے، انہیں دینا ویسے بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ کم ہی احسان مند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، غیروں کو دے کر انسان کو پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ کسی غیر کے ساتھ انسان احسان کرتا ہے تو وہ بندہ بھی عام طور پر شکر گزار ہوتا ہے، خوشی سے لیتا ہے، مگر رشتہ داروں میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کہیں کچھ ایک دوسرے سے ناراضگی ہوتی ہے، کوئی کسی حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، تو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا انسان کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کا حق زیادہ رکھا ہے تو انسان اس مشکل کے باوجود احسان کا رویہ کرے، اور اس کے لیے قرآن میں اور جگہوں پر بھی اللہ نے تاکید فرمائی ہے، دل قربا کو دینے کی آیت کے لیے سورہ روم 38، سورہ بنی اسرائیل 26 اور سورہ بقرہ 177، سورہ بلد 14 اور 15، ان تمام آیات میں رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ، ان کو دینا، ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا، رشتوں کو نبھانا، یہ ساری چیزوں کا حکم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قطع رحمی اور بغا، یہ دو جرم ایسے ہیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، اللہ کی طرف سے آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی قطع رحمی کرنے والے کو سزا کے امکانات زیادہ ہیں، یہ اس کی حدیث ہے ابن ماجہ میں کتاب الزہد میں۔ اس آیت کا پہلا حصہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ کس چیزوں کا حکم دیتا ہے قرآن میں، عدل کا، احسان کا، اور ذوی القربا کے ساتھ ان کو دینے کا، لیکن اب کن چیزوں سے منع کیا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور فحشا بے حیائی سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تو جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اللہ نے، ہم ان کو اب دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن میں کن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، تو فحشا کیا ہوتی ہے؟ فحشا وہ گناہ جو برائی میں حد سے بڑے ہوئے ہوں، مثلا زنا اور قوم لوط کا عمل، سورہ بقرہ میں شدید بخل کو بھی فحشا کا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 268 میں المنکر، ایسی برائیاں جن کا عقل انکار کرتی ہو اور فطرت انسانی بھی انہیں برا سمجھتی ہو، والبغی، کسی پر ظلم، زیادتی، زبان درازی یا دست درازی کرنا، تو ان چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا کہ ہم گن لیتے ہیں۔ نمبر 1 فحشا، کھلی اور بہت ہی بری برائی، بڑے بڑے گناہ، زنا یا قوم لوط کا عمل وغیرہ۔ اچھا، پھر منکر، منکر کیا ہے؟ وہ برائیاں جن کا عقل انکار کرتی ہے، یعنی انسان کی فطرت جو ہے اسے بتاتی ہے کہ نہیں یہ برا کام ہے، یہ مت کرو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ سمجھ رکھی ہے کہ برائی کو انسان برا سمجھتا ہے، تو ایسی برائیاں جس سے آپ کو اندر سے عقل بھی بتائے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، انسان کی فطرت سلیم اگر ہے تو وہ اسے کہے گی کہ یہ تو بات صحیح نہیں ہے، تو وہ برائیاں منکر ہیں۔ اور بغی، کسی پر ظلم کرنا، بغی کا مطلب ظلم اور زیادتی ہے، بغاوت بھی اسی سے ہوتا ہے، تو انسان اپنی زبان سے دوسروں کے ساتھ زبان درازی کر کے کسی کو اذیت دے، یا ہاتھوں سے دست درازی کر کے کسی کو تکلیف دے، یا سرکشی کرے، تو یہ سارے باغی ہے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 بھلائیوں سے عدل، احسان، ایتاء ذی القربیٰ کا حکم دیا ہے، جن میں تمام بنیادی نیکیاں آ جاتی ہیں، اور 3 برائیوں،
فحشاء منکر اور بغی سے منع فرمایا ہے، جو مسلمانوں کے تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات کو بگاڑ کر رکھ دینے والی ہے۔ اس لیے یہ قرآن مجید کی جامع ترین آیات میں سے ہے۔ وہ اس آیت میں جو کچھ اس کا اگر ہم دیکھیں تو یہ پورا ہمیں جو ہمارے دین کے جو خلاصہ ہے، معاملات کے معاملے میں، انسان کے اعمال کے معاملے میں، انسان کے تعلقات کے معاملے میں، وہ سب ہمیں اس میں آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 91 میں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور اللہ کا عہد پورا کرو جب آپس میں عہد کرو، اور قسموں کو ان کے پختہ کرنے کے بعد مت توڑو، حالانکہ یقیناً تم نے اللہ کو اپنے آپ پر ضامن بنایا ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو عفو بعہد اللہ اذا عہدتم، احکام الہی پورے کرنے کا عہد جو ایمان لانے کی صورت میں کیا ہے، یا آپس میں ایک دوسرے سے جائز طور پر کیے گئے عہد و پیمان۔ عہد تم باب مفعلہ سے ہے، مراد کسی دوسرے کے ساتھ کیا ہوا عہد۔ تو جو عہد پورے کرنے میں کیا ہو گیا، ایک تو اللہ کے ساتھ جو عہد ہے ہمارا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی ہم نے اللہ کو ایک مانا، اللہ کو اپنا الہ مانا، اللہ کو رب مانا، پھر اللہ کے فرما بردار بن کے زندگی گزارنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، یہ عہد کو پورا کرنا ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں انسان جو وعدے کرتا ہے وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔